اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث تھی مبادئ اصول فقہ میں اس خبر کے بارے میں کہ جس کے صدور کے بارے میں قطع نہ ہو اور اس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی خبر کو جس کے صدور کے بارے میں قطع حاصل نہ ہو سکے اسے خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دراست سند کو ہم نے کل دیکھا اور پڑھا، آج اس کا خلاصہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ جس کو ہم نے کل بھی بارہا بیان کیا، تکرار کے ساتھ بیان کیا کہ دراست سند جو ہے اس کی سب سے پہلے پلٹے گی علم رجال کی طرف۔ علم رجال کی طرف کیا ہوتا ہے علم رجال میں؟ تاکہ راوی کے موثق اور غیر موثق ہونے کو جانا جائے، سمجھا جائے، پہچانا جائے۔ صحیح ہے؟ رجال سند روایت کے اعتبار سے کہ جو راوی ہے روایت کا وہ موثق ہے یا غیر موثق ہے۔ پھر پلٹے گا یہ مسئلہ علم حدیث کی طرف تاکہ روایت کو سمجھا جا سکے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے اعتبار سے، آیا یہ روایت معتبرہ ہے یا غیر معتبرہ ہے۔ تیسری منزل میں آئے گا، تیسرے مرحلے میں آئے گا مسئلہ علم اصول فقہ کا، تاکہ ہم رجال حدیث کے بعد، معرفت حدیث کے بعد اب ہمیں یہ دیکھ سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو حدیث ہے، روایت ہے، یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اس اعتبار سے ہم یہ تین کل ہم نے یہ بتایا تھا اور اسی کا آج یہ صاحب کتاب نے خلاصہ کیا ہے، لہذا اس کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الخلاصۃ فی دراست السند یرجع اولا الی علم الرجال۔ جو کل ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراست سند سب سے پہلے دراست سند میں پلٹیں گے علم رجال کی طرف۔ سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ علم رجال کا ہوگا۔ وہ کیا؟ کس لیے؟ لمعرفت الراوی۔ تو علم رجال کا کام کیا ہوتا ہے؟ راوی کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ علم رجال میں کیا کام کیا جاتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ راوی کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس میں راوی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ موثق اور غیر موثق ہونے کے اعتبار سے۔ من رجال سند روایہ، رجال کا کام یہی ہوتا ہے کہ رجال جو ہے وہ سند روایت کے اعتبار سے موثق اور غیر موثق قرار دیتا ہے۔ اس سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں راوی کی کہ راوی موثق تھا یا غیر موثق تھا۔ علم رجال کے ذریعے ہم جانتے ہیں راوی کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا۔ علم رجال میں ہم یہ سیکھتے ہیں۔ پھر ثم یرجع ثانیا الی علم الحدیث، علم رجال کے بعد پھر علم حدیث کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ روایت کی لمعرفت الروایہ، روایت کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، روایت کو سمجھا جاتا ہے۔ معتبرہ اور غیر معتبرہ، یہ روایت معتبرہ ہے یا غیر معتبرہ ہے۔ جب ہم علم رجال سے سمجھیں گے راوی کے موثق اور غیر موثق ہونے کے بارے میں تو پھر ہم روایت کے اعتبار سے یعنی علم حدیث میں اب ہم سمجھیں گے روایت معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ وفق ما افید من تقیم الرجال سندها،
جیسا کہ معین ہوا ہے یا بیان ہو رجال کی تقیم کے اعتبار سے، رجال کی صنعت کی تقیم کے اعتبار سے جیسا معین ہو، علی ضوء شہادات علماء الرجال، علماء رجال کی شہادات کے اعتبار سے، جیسے علماء رجال شہادت دیں گے وہی پھر جو ہے روایت کے معتبر اور غیر معتبر ہونے پر فرق پڑے گا، ایسا ہی ہوگا۔ فیرجع ثالثاً، اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا الی علم اصول الحدیث، علم اصول فقہ، الی علم اصول الفقہ۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ پلٹے گا علم اصول فقہ کی طرف، کس لیے؟ لمعرفت حجت الروایہ، تاکہ روایت کی حجیت کو سمجھ لیا جائے، من حیث سندھا، من حیث سندھا، اس کی سند کے اعتبار سے، وفق ما افید من تقیم سندھا، جیسے کہ اس کی تقیم سند سے، جی، علی ضوء اصول علم حدیث، علم حدیث کی روشنی میں۔ یہ ہم بار بار تلویث کو ہم بیان خلاصے کو اپنے لفظوں میں کر چکے ہیں، یعنی پہلی جو مرحلہ ہے سب سے پہلے دراست سند میں وہ علم رجال کا ہے، علم رجال ہی کے اعتبار سے پھر علم حدیث، پھر علم حدیث کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ علم اصول فقہ کا آئے گا، لیکن ان تینوں کے کام ہیں قریب قریب سے مطلب یہ ہے کہ پہلے علم رجال ہمیں تیار کر کے دے گا، اس کے اعتبار سے ہم عمل کریں گے، تو پھر علم حدیث ہمیں تیار کر کے دے گا، بنائے گا، بتائے گا، پھر آخری مرحلے میں اس علم اصول فقہ جو ہے فیصلہ کرے گا، اس کا نتیجے تک پہنچائے گا ہمیں، ٹھیک۔ لہٰذا تینوں ہی علم کی ہمیں اجتہاد میں ضرورت ہے، کیونکہ اجتہاد میں ہمیں روایات کی دراست سند کی ضرورت بہت زیادہ مقدار میں محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اس میں ضرورت پڑتی ہے، لہذا ان تینوں علموں ہی کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے، ساتھ ساتھ اور دیگر علوم کے، یعنی جہاں میں اور علوم ہمارے پاس اجتہاد میں ہونے چاہیے، منطق ہے یا نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، صحیح تفسیر ہے، یہ تمام علوم ہیں جن کی حاجت ہمیں محسوس ہوتی ہے یا جن کی حاجت ہوتی ہے اجتہاد میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ تین علم جو ہیں یہ مین ہیں کہ جو اجتہاد میں ہماری مدد اور ہمارا تعاون کرتے ہیں، لہذا ان کو ہمارے لیے جاننا، سمجھنا، سیکھنا ضروری اور اہم ہے۔ نکتفی اليوم علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔